بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی، آج کا ہمارا واقعہ، بے مثال سخاوت۔ ناظرین، ہم لوگ جو کسی غریب کو 100-200 یا 10-20 روپے دے کر خود کو بڑے سخی سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی سخاوت کر دی، تو آئیے آج آپ کو ایک واقعے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ سخاوت ہوتی کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کیسے سخی لوگ تھے۔ فکر و فاقہ اور تنگ دستی کا مارا ہوا ایک شخص امید اور مایوسی کے عالم میں چلا جا رہا تھا۔ اپنے قدموں کو یوں کھینچ کھینچ کر اٹھا رہا تھا جیسے کسی ملزم کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، کندھے لرز رہے تھے اور پیشانی عرق آلود تھی، کیونکہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کامیاب لوٹے گا یا ناکام۔ اس کا رنگ فک تھا اور چہرہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس سے خون نچوڑ لیا گیا ہو، لیکن بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ بیماری نے بدن سے قوت ختم کر لی تھی اور گھر میں علاج معالجے کے لیے ایک درہم بھی موجود نہ تھا۔ جوں توں کر کے کسی طبیب کے پاس گیا۔ اس نے نبض دیکھ کر دوا فراہم کر کے اسے گائے کے دودھ کے ساتھ تناول کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ بیچارہ جو ایک روٹی کا محتاج تھا، دودھ کہاں سے خریدتا؟ خودداری اور عزت نفس کی بنا پر کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کو پہاڑ اٹھانے سے بھی گراں اور دشوار سمجھتا تھا۔ پھر شرفا کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ کہا کرتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھاری چٹان کو اوپر سے نیچے منتقل کرنا میرے نزدیک لوگوں کے احسانات اٹھانے سے زیادہ اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کمائی میں آر ہے، جبکہ ہر طرح کی آر کسی کے سامنے سوال دستے دراز کرنے میں ہے۔ ہم شریعت مطہرہ میں اس حالت سے 2-4 شخص کے لیے دستے سوال دراز کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس حال میں بھی کوئی مسلمان دستے سوال دراز نہ کرے اور بھوکا مر جائے تو جہاں اس کے ہم مذہب گناہگار ہوں گے، وہاں مرنے والا بھی خودکشی کا مرتکب مانا جائے گا۔ چنانچہ یہ ناتواں اور ناچار شخص بستر سے اٹھا اور کھڑا ہو کر اس سوچ میں ڈوب گیا کہ جاؤں تو کس کے پاس جاؤں، کیونکہ بخیل اور کنجوس مالدار کے سامنے آدمی اپنے چہرے کی آبرو بھی ضائع کراتا ہے اور وصول بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کنجوس اور بخیل مالداروں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ خوش دلی سے مریضوں اور محتاجوں کو تو پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتے اور نہ کسی مسکین کو لقمہ تک کھلاتے ہیں، مگر کن پٹی پر پستول رکھنے والے چور اور ڈاکو کے سامنے تجوریاں کھول دیتے ہیں۔ ان سے شکریہ کے بجائے تھپڑ کھا کر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جان بچ گئی۔ اس آدمی نے اللہ کو یاد کیا اور نجیب الطرفین صحابی عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ شہر میں ان کی سخاوت مشہور تھی۔ امید یہ تھی کہ وہ چہرے کے آبرو کو رائے گاں نہ جانے دے گا۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عامر اموی رضی اللہ عنہ یقیناً سخی اور کریم انسان تھے اور حلم و کرم میں مشہور تھے۔ کیوں نہ ہوتے؟ جب یہ 3 سال کے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا اور یہ غٹ غٹ کر نوش کر گئے، اور انہیں دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابشبیوں، تمہارا یہ بچہ اپنی شکل و شباہت میں تمہاری نسبت ہم ہاشمیوں کے زیادہ مشابہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسے سرابی اور شادابی عطا کی جائے گی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ یہ فیاض جو ماں کی طرف سے ہاشمی اور باپ کی طرف سے ابشمی تھا، جہاں کہیں بنجر زمین آباد کرتا، قدرت خداوندی سے بارشیں اس طرف رخ کر لیتی اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگتے، وہاں ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی۔ ان کے مویشوں کے ریوڑ وہاں دن رات چرتے چگتے رہتے
چنانچہ یہ لاغر اور بیمار شخص اپنی لاٹھی کے سہارے ان کی طرف چلنے لگا۔ جب ان کی خدمت میں پیش ہوا تو بمشکل اتنا کہہ سکا، میں بیمار ہوں اور طبیب نے مجھے دوائی دے کر ہدایت کی ہے کہ اسے گائے کے دودھ کے ساتھ تناول کیا جائے، چند دن کے لیے گائے کے دودھ کا سوال ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ اے عبداللہ، تو نے اس کے سوال کرنے سے قبل اس کی حاجت کا اندازہ کیوں نہ لگایا؟ اور یوں گویا ہوئے، اے شخص، اس وادی میں میری 700 گائے چر رہی ہیں، میں سب کی سب اللہ کے نام پر تجھے دیتا ہوں۔ مریض نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آدھی بیماری وہیں دور ہو گئی اور خوشی کی وجہ سے اس کا مردہ چہرہ زندہ ہو گیا۔ لیکن بعد میں یہ سوچ کر کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ کی بوند بوند کو ترسنے والا یکدم 700 گایوں کا مالک بن جائے، اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کوئی کہہ کر مکرنے والے نہ تھے اور نہ ہی سستی شہرت کے لالچی تھے، بلکہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاب مبارک کی ادنا سی کرامت تھی کہ وہ بلا دھڑک اسی طرح بخشش کرتے رہتے اور اپنے مستقبل کی ذرا برابر پرواہ نہ کرتے۔ انہوں نے اپنے پڑوسی حضرت خالد بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا مکان 90,000 درہم میں خرید لیا تھا، تو شام کو اس مکان سے خالد کے بیوی بچوں کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ جس گھر میں انسان کی نسلیں زندگیاں بسر کر چکی ہوں وہ اس کے باسیوں کو یوں پیارے لگتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کو ان کا چھتا، اور بچوں کو ان کی مہربان ماں پیاری لگتی ہے۔ خالد بن عقبہ کو مالی مجبوریوں نے یہ مکان بیچنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ اسے بیچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ان کے رونے کی آواز سنی تو اپنے غلام کے ذریعے اس کا سبب معلوم کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنا آبائی مکان فروخت کرنے پر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جاؤ اور انہیں خوشخبری سنا دو کہ مکان بھی ان کا رہا اور 90,000 درہم بھی، نہ میں مکان لوں گا نہ درہم لوں گا۔ یہ سن کر خالد بن عقبہ کے گھر والوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور جو ابھی ابھی رو رو کر برا حال کر رہے تھے وہ مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی اس طرح فیاضانہ بخششوں نے اس غریب اور مریض شخص کو حوصلہ دیا۔ وہ اٹھا اور 700 گایوں کا ریوڑ ہانک کر لے گیا، اور اس طرح لمحہ بھر میں ایک غریب آدمی مالدار بن گیا۔ صحابہ کرام کی عظمتوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ یقیناً واقعے سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ جب کوئی غریب ہم سے دستے سوال کرتا ہے تو ہم لوگ اپنی جیبوں میں سکے تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو میرے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو میں 70 گنا بڑھ کر دوں گا۔ عزیز دوستو، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں پر خرچ کیجیے، یقیناً ہمارے مال میں ان کا حصہ ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔